الرحمن الرحیم۔ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کے کنز ایمان کے اوپر بڑا صریح اعتراض کیا اور کہا میرا منہ نہ کھلواؤ، میں بتاؤں گا کس نے کیا ترجمہ کیا۔ ہمیں بڑا دکھ ہوا اور اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی کی ترجمہ قرآن کنز ایمان جو پوری دنیا کے اندر شہرت رکھتا ہے، اس کا ہم ریاض شاہ صاحب کے ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے تکابر رکھیں گے کہ کن مقامات پہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا ہے اور ریاض شاہ صاحب کا ترجمہ کچھ مقامات آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر فیصلہ آپ کیجئے گا کہ ترجمہ کس کا حسین ہے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت نے پریکٹیکل طور پر کہ جس طرح اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے تو آپ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع۔ یہ اتنا حسین ترجمہ ہے کہ اس ترجمے کو کرتے ہوئے پریکٹیکل طور پر بھی لفظ اللہ کے ساتھ ترجمہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے نام سے شروع۔ لیکن ریاض شاہ صاحب نے ترجمہ شروع کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمتوں والے مہربان اللہ کے نام سے شروع۔ اب رحمتوں والے مہربان اللہ کے نام سے شروع، یہ لفظ رحمت کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع۔ یہ اتنا حسین ترجمہ تھا کہ چلیں اس پر اشرف تھانوی کا ترجمہ بعد میں آیا، شبیر احمد عثمانی کا ترجمہ بعد میں آیا، مودودی کا ترجمہ بعد میں آیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اسلوب کو دیکھ کر کے اتنا حسین ترجمہ کہ عملاً بھی اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے تو اسی کو اپنایا جاتا۔ انہوں نے تو نہ اپنایا، لیکن ریاض شاہ صاحب نے بھی نہ اپنایا اور یہ ترجمہ شروع کر رہے ہیں کہ رحمتوں والے مہربان، یعنی آغاز ہی ایسا ہو رہا ہے کہ جس پر کنز ایمان ترجمہ کتنا خوبصورت کہ جب آپ شروع کر رہے ہیں ترجمہ بھی ہو رہا ہے تو لفظ اللہ کے ذریعے کہ پہلا لفظ ہی آپ کا سونے سبحان و سبو اللہ رب العالمین کا جو آپ کا خالق و مالک ہے۔ سورہ بقرہ پہ آ جاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا ہے، امام اہل سنت تو اس کا ترجمہ وہ فرماتے ہیں جو ترجمہ بڑا فصیح اور بلیغ ہے اور ذالک اس میں اشارہ کی جانب بھی ہے۔ اب اس پر دیگر نے ترجمہ کیا، محمود الحسن نے کیا تھا، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اشرف تھانوی نے ترجمہ کیا، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے کہ وہ بلند رتبہ کتاب، وہ بلند رتبہ، ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، اس میں کتاب کی رتبہ کی جانب اشارہ ہو رہا ہے کہ کتاب کتنی عظمت والی ہے۔ اس عظمت والے رتبہ کی وجہ سے جو مفسرین فرماتے ہیں، مفسرین کا اسلوب بھی یہی ہے کہ اس وجہ سے ذالک اس میں اشارہ بعید لگایا گیا، لیکن یہاں پر بھی ریاض شاہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ صرف لفظ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اور اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں وہ بلند رتبہ کتاب۔ دیکھ لیں کہ ترجمے میں کتنا فرق ہے۔ اگلے مقام کو دیکھیے، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس آیہ مبارکہ کا جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس کا ترجمہ ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ ترجمہ وہ ہے کہ جس ترجمہ کے اندر یہ غلطی ریاض شاہ صاحب یا طاہر القادری موجودہ زمانے کے، ان دونوں نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ اور ترجمہ کیا ہے جی، یہ اردو مترجمین یہی ترجمہ کر رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک ایسے لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ جو کیا ہے وہ ترجمہ بڑا حسین ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ شان نزول کے مطابق ہے، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ تو دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا بے شک وہ اب ان کافروں کے بارے میں، یہ اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے، تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل وغیرہ یہ کافر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ بدر میں جو مقتول ہوئے ان کے حق میں نازل ہوئی تھی، ان کے لیے بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہ ترجمہ جو ترجمہ کیا ہے ریاض شاہ صاحب نے، وہ ترجمہ کر رہے ہیں ریاض شاہ صاحب کہ بے شک ایسے لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ یہی ترجمہ جناب منہاج القرآن والے طاہر القادری صاحب بھی یہی ترجمہ کر رہے ہیں، بے شک وہی ترجمہ
جو ریاض شاہ صاحب نے کیا ہے لگے ہاتھوں، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان حضرت کا ترجمہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ کرتے ہیں ترجمہ، بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ سب سے بڑا اعتراض پھر یہ وارد ہوتا ہے قرآن کے اوپر اگر اعلیٰ حضرت کے اسلوب سے ہٹ کے ترجمہ کیا جائے کہ بھئی اگر ڈرانے یا نہ ڈرانے کا اثر کوئی نہیں ہے تو پھر تبلیغ دین کا کیا فائدہ۔ اتنا بڑا اعتراض اس کے اوپر وارد ہوتا ہے کہ اس کا جواب مسکت اور شافی کافی جواب اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے جب ترجمہ کنز الایمان والا اعلیٰ حضرت والا کیا جائے، اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، میں چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے حضرت صاحب کو بھی پتہ چلے اور سننے والوں کو بھی پتہ چلے کہ ترجمہ کنز الایمان کس معیار کا ہے اور شاہ صاحب کس طرح کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اب یہ یہاں سے آپ نے دیکھ لیا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کس درجے کا، کس سٹینڈرڈ کا ہے کہ جس سے اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ وہ تو 5 قتل ہو گئے تھے جناب بدر کے اندر، انہوں نے مطلقاً ترجمہ کر دیا کہ جی بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں، یعنی دنیا کے جس کافر نے کفر اختیار کیا ان کو تبلیغ کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ان جن کے حق میں نازل ہوئی تھی اعلیٰ حضرت کا ایک لفظ ان کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے اس کا ترجمہ اردو میں کیوں نہیں فرمایا؟ آپ کو مناسب لفظ نہیں مجھے اللہ کی شایان شان نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کی بارگاہ الوہیت میں اردو میں ایسا کوئی، تو میں نے عربی کا لفظ ہی، کیونکہ اس کا بظاہر ترجمہ جو ترجمہ نگاروں نے کیا وہ مذاق اڑاتا ہے، مذاق، تو آپ نے فرمایا مذاق اڑانا یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ استہزاء فرماتا ہے۔ پیر صاحب ترجمہ کر ریاض شاہ صاحب اللہ یستہزئ بہم، اللہ بدلہ دیتا ہے ان کے مذاق کا۔ اب یہ تو کوئی ترجمہ نہ اسلوب تفاسیر والا ہے، کوئی ترجمہ اس کے مطابق یہ ہو رہا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے ترجمہ کرتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، یہی ترجمہ طاہر القادری صاحب نے کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ لعلہ کو لکئی، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس طرف لے کر آ رہے ہیں، جبکہ بیضاوی شریف کے اندر ہے کہ یہ لکئی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ امید کے معنی میں ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت ترجمہ وہ کر رہے ہیں جو بیضاوی شریف اور یہ اسلوب کے مطابق اور فصاحت اور بلاغت سے معمور ہے۔ چنانچہ کنز الایمان میں اعلیٰ ترجمہ کرتے ہیں، اے لوگوں اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ کیا خوبصورت ترجمہ ہے جی کہ یہ امید کرتے ہوئے، اس امید پر اللہ کی عبادت کرو۔ او بدو کے ساتھ اس کا تعلق ہے لعلکم کا، یہ لکئی کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ یہ ترجمہ دونوں نے اس اسلوب کے مطابق نہیں کیا جو مفسرین کا اصول ہے، اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو ہے نا لاجواب اور خوبصورت ترجمہ ہے۔ اب آگے ایک اور مقام دیکھیے، ام حسبتم، یہ ہے سورہ آل عمران اور اس کی آیت مبارکہ 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے مجاہدین کو ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو ظاہر کیا۔ یہ ظاہر کرنے کا مطلب کہاں سے ہوا جی؟ عالمہ یعلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ اب یہاں ترجمہ جاننا کیا ہے انہوں نے، جو یہ اشرف تھانوی کا، محمد الحسن عثمانی کا یا مودودی کا یہ ترجمہ اسی جانب جاتا ہے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، کہ اللہ نے ابھی تک مجاہدین کو معلوم نہیں کیا اور صبر کرنے والوں کو۔ تو اس سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز نامعلوم ہونا پھر معلوم ہوگی، یہ اعتراض بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر۔ اور یہاں جو ریاض شاہ صاحب ترجمہ کر رہے ہیں کہ ابھی تک تم میں سے مجاہدین کو ظاہر نہیں کیا، ظاہر کرنا تو یا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ذرا سنیے گا، سیدی اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں، اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا، یعلم اللہ الذین آمنوا منکم ویعلم الصابرین، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر کرنے والوں کی آزمائش کی۔ خوبصورت ترجمہ ہے، بار بار پڑھو تو لطف آتا ہے، بار بار پڑھو تو ایمان کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ کہاں یہ ترجمہ ریاض شاہ صاحب کا کہ جو اسلوب کے مطابق ہی نہیں ہے، کہ نہ ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تم میں سے مجاہدین کو ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو ظاہر کیا۔
ظاہر کرنا یعلم کا مطلب ہی نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت خوبصورت ترجمہ فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ صبر کرنے والوں کی آزمائش کی۔ یہ دونوں یعلموں کی چادر کے اندر دونوں ترجمے آ جاتے ہیں۔ امتحان لینا یہ بھی اللہ کے شایان شان، اور پھر آزمائش کرنا یہ بھی اللہ کے شایان شان، یہ دونوں اسی کے تحت آ جاتے ہیں۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا حسین اور جمیل ترجمہ ہے، جس کو انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ جی کیا ترجمہ کس نے کیا کیا، اور میں نے بڑے لاجواب ترجمہ کیا ہے۔ پھر افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیا وہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بچ گئے، کیا وہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بچ گئے۔ اب شارٹ لفظوں میں سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سنیے۔ امام اہل سنت ترجمہ کرتے ہیں کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہ بے خبر ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ تدبیر مطلب، اب رعایت شاہ صاحب کہتے ہیں نا کہ جناب کے اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ اگر برستے ہیں تو وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین میں وہی ترجمہ کیوں کیا جو اعلیٰ حضرت نے کیا۔ اب جہاں مکر کا ذکر اللہ کی جانب ہے تو اس کا انہوں نے ترجمہ خفیہ تدبیر کیوں کیا؟ یہ تدبیر ترجمہ تو اردو میں اعلیٰ حضرت نے اسلوب اپنایا ہے، یہ اور کسی نے تو نہیں اپنایا۔ اب لیکن انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ اللہ کی تدبیر سے بچ گئے۔ اب بچ گئے مطلب یہاں پر کس طرح سے انہوں نے کیا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خوبصورت ترجمہ کیا۔ امام اہل سنت ترجمہ فرماتے ہیں کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خبر ہیں، بے خبر ہیں، اور فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ جل وعلا کی خفیہ تدبیر سے وہ بے خبر ہیں تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی کرنے والے۔ یہ بھی خوبصورت ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت کا آپ نے سماعت فرمایا۔ اب دیکھیے اتنا بڑا ظلم، اتنا عجیب ترجمہ کہ جو بدعقیدہ لوگوں کو ترویج دے رہا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ آیہ مبارکہ ہے، آخری آیہ مبارکہ ہے یہ سورہ کاف کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، فرمائیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ میں ظاہری صورت میں تم جیسا ہوں۔ ظاہری صورت میں کیا حسین ترجمہ ہے جی، جو مقام نبوت اور مقام رسالت کے بالکل عین مطابق ہے کہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے، تمہارے جیسا نہیں ہوں، کیونکہ ظاہری صورت میں دیکھنے میں تو تمہارے جیسا ہوں لیکن میری شان وراء الورا ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک لفظ کے ظاہری صورت میں مقام رسالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ پیر صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں اسی آیہ مبارکہ کا؟ آیت آخری ہے 110 نمبر آیت، فرمائیے میں بشر ہوں تمہاری مثل، فرمائیے میں بشر ہوں تمہاری مثل وحی کی جاتی ہے میری طرف، بشر ہوں تمہاری مثل، یعنی کافروں کی مثل، خطاب تو کافروں کو ہو رہا تھا کہ بشر ہوں تمہاری مثل۔ اب اس ترجمے کو بھی دیکھو، ناز کرتے ہیں کہ میرا ترجمہ بڑی شان والا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں ظاہری صورت میں تم جیسا ہوں کافرو، ظاہری صورت میں تم جیسا ہوں، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں ظاہری صورت میں تمہاری جیسا ہوں کہ میرے ظاہر پر نہ جانا، ورنہ تمہارا چلنا اور ہے میرا چلنا اور ہے، تمہارا بیٹھنا اور ہے میرا بیٹھنا اور ہے، میں بیٹھوں تو سنت، میں چلوں تو سنت، میں قدم اٹھاؤں تو عرش معلیٰ تک میرے قدم جائیں۔ ظاہری صورت میں تمہارے کھانے پینے یا اس میں ظاہری صورت میں، تو ایک لفظ ظاہری صورت کتنا خوبصورت ترجمہ بیان کر رہا ہے، اور مقام رسالت اور پیر صاحب نے، ریاض شاہ صاحب نے وہ ترجمہ کیا جو بدعقیدہ کو تقویت دیتا ہے کہ فرمائیے میں بشر ہوں تمہاری مثل، کہ تمہاری طرح کا ہی بشر ہوں۔ اس ترجمے پر غور فرمائیے گا کہ ترجمے میں کیا ترجمانی کی گئی، مقام رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا گیا۔ اب اگلا مقام دیکھیے جو پیر صاحب کا ترجمہ قرآن ہے، میں یہ چیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب وَعَصَىٰ آدم و ربہ فغوا، اس مقام کا ترجمہ جو ہے نا یہ عجیب انداز کے اندر یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور اس ترجمے کے اندر آپ غور کیجئے گا کہ یہ ترجمہ کس طرح کا کیا جا رہا ہے وَعَصَىٰ کا۔ اب یہاں سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ تفاسیر کے اسلوب کے مطابق ہے، اور پیر صاحب جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ ترجمہ عجیب ترجمہ ہے، اور اس ترجمے کی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح سے پیر صاحب نے یہ ترجمہ اس طرح سے کر دیا، حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ جو ہے وہ کمال ترجمہ ہے جی۔ چنانچہ پیر صاحب ترجمہ کر رہے ہیں، یہ ترجمہ سنیے گا جی، یہ کیا ترجمہ کہیں پہ کسی مفسر نے اس طرح سے کیا ہے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اپنے رب کے پاس ہمیشہ رہنا چاہا تو وہ اس میں بامراد نہ ہوئے، کہ یعنی آدم علیہ السلام نے اللہ کے پاس ہمیشہ رہنے کی خواہش ظاہر کی،
اور ہمیشہ رہنے میں وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اب اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ عصا کا مطلب تمام مفسرین نے یہی کیا ہے، لغزش، خطا اجتہادی، تمام نے یہی کیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے اس پر جو تفسیر باندھی یہی کیا، اور سید نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر باندھی یہی کیا۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں سارے بعد میں آنے والے جو غیر انبیاء ہیں سب کی نیکیاں آدم کی ایک خطا کے برابر نہیں ہو سکتی، اس خطا اجتہادی کے، کہ وہ خطا نہ کرتے تو دنیا میں نہ آتے، اور سرکار کی ولادت اور نبیوں کی ولادت اور اولیاء کرام کا تشریف لانا تمہاری قیامت تک آنے والے باقی غیر انبیاء کی ساری سب کی نیکیاں ایک جانب، اور آدم کی وہ لغزش ایک جانب، اور وہ خطا اجتہادی ایک جانب۔ کیا حسین یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اب یہ اس سے وہ بھی عبرت پکڑیں جو خطا اجتہادی کے اوپر نہ جا رہے، کیسے کیسے ہذیان کہتے جا رہے ہیں کہ جی کفر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ مفتی صاحب نے کمال جملہ لکھا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے نور العرفان کے اندر۔ تو یہ ترجمہ جو انہوں نے کیا کہ وہ جنت میں رہنا چاہتے تھے، اپنے پاس جنت میں رہنے کا یہاں کس لفظ کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ وہ اپنے رب کے پاس ہمیشہ رہا، عصا آدم و ربہ، اور رب کے پاس ہمیشہ رہنا چاہتے تھے، رہنا چاہا، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہو گیا؟ شاہ صاحب جانے یا یہ ان کی تفسیر کا اسلوب جانے، ہمیں تو ان کی اس تفسیر کے اسلوب کا کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح سے انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا ہے۔ اب ذرا آگے اس مقام پر آئیے جس مقام کی انہوں نے بہت زیادہ واویلا کیا۔ وہ کون سا مقام ہے جی؟ وہ یہ ہے قال عفریت من الجن، 19واں پارہ۔ اس کا پیر صاحب کیا ترجمہ کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے، یہ دونوں ترجمے آپ سن لیجئے جی۔ چنانچہ پیر صاحب ترجمہ کرتے ہیں قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک تیز تراز جن بولا۔ جی انہوں نے ترجمہ کیا ہے تیز تراز جن بولا، اور یہ تیز تراز جن بولا یہ انہوں نے اپنے اسلوب سے اپنے تعین جانے کیسے کر دیا۔ جس طرح پہلے آدم جنت میں رہنا چاہتے تھے یہ ترجمہ کیا، اب یہاں یہ ترجمہ انہوں نے کیا کہ آدم جنات میں سے تیز تراز جن بولا، اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک بڑا خبیث جن بولا۔ عفریت کا مطلب آپ نے خبیث کیا، وہ کہہ رہے تھے میں بتانا چاہتا ہوں، میں بتاؤں گا کہ اس کا عفریت کا مطلب خبیث کس نے کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ کیا یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے خود ہی اس کا مطلب عفریت کا خبیث اردو میں لکھ دیا یا کسی نے لکھا؟ یہ المفردات ہے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی، اس کا صفحہ نمبر 343 ہے۔ عفریت کا مطلب قال عفریت من الجن، لکھتے ہیں العفریت من الجن هو العارم الخبیث، هو العارم الخبیث، هو العارم الخبیث۔ یہ خبیث کا ترجمہ یہ وَيُسْتَعَارُ ذَلِكَ لِلْإِنسَانِ اسْتِعَارَةُ الشَّيْطَانِ لَهُ يُقَالُ عفریت یفریت، یعنی عفریت اگر انسان کے لیے بھی کہا جائے تو وہ شیطان سے استعارہ ہے۔ تو جنات میں وہ دیو یہ حیران ہو گئے کہ جی یہ شاید اس کی توہین ہو گئی، وہ اس کیٹیگری کے تھے وہ جنات دیو، وہ شیاطین اور سرکش تھے، عفریت تھے، لیکن جناب سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے۔ کیا جب بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت طاری ہوئی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهَا، تو وہ تو زبردستی کام پہ لگے ہوئے تھے، سرکش تھے، لیکن جناب سلیمان علیہ السلام کا دبدبہ تھا، روب تھا، لیکن جب انہیں من ساعت فلما خر تبینت الجن واللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، تب انہیں پتہ چلا جنات کو کہ آپ غیب جانتے ہوتے، ہمیں پتہ ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ہم یہ کام نہ کرتے، ہم تو پہلے ہی جناب پھر جاتے ہوتے، اور ہم سرکش، تو وہ سرکش آپ کے ماتحت تھے، یہ بھی سرکش تھا، یہ بھی عفریت تھا۔ تو عفریت ترجمہ تو المفردات میں ہوا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت پہ آپ اعتراض نہ کریں۔ آپ یہ بتائیں آپ نے تیز تراز کہاں سے ترجمہ کر دیا؟ تیز تراز، ایک بڑا تیز تراز جنات میں سے بولا، یہ عجیب ترجمہ تھا آپ کا، جس ترجمے کے اسلوب کو آپ ہی سمجھیں کہ نہ جانے کس طرح سے آپ نے یہ ترجمہ کر دیا ہے کہ تیز تراز جنات میں سے یہ بولا۔ پھر ترجمہ کرتے ہیں جناب پیر صاحب، اب ترجمہ کر رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اب وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کا ترجمہ دیکھیے جی، خود ہر اپنے خیابان کے درس کے اندر کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت، اور اپنے مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اور یہی ہر تقریر کے اندر، ہر ایک خطاب کے اندر
ان کا تذکرہ اسی جانب ہوتا ہے کہ ہم خون رسول ہیں، ہمارا ادب کیجیے، ہم یہ ہم وہ، تو اس جانب ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے خون رسول کا ادب ہے، لیکن قبلہ آپ نے یہ کیا ترجمہ کر دیا؟ اب ذرا سنیے کہ حضرت صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں۔ سورہ نجم ہے، اب یہ ترجمہ جو اعلیٰ حضرت کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کی تفسیر یوں ہی فرمائی ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب معراج سے اترے۔ اس نجم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور معراج سے آپ کا اترنا مراد، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب آپ معراج سے اترے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی ترجمہ کیا اہل بیت کے اسلوب کے اوپر، امام جعفر صادق کے اسلوب کے اوپر، کہ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ پیر صاحب کا ترجمہ سنیے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب ٹوٹ کر گواہی دے۔ یہ ترجمہ کہاں اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کہاں؟ قسم ہے ستارے کی جب ٹوٹ کر گواہی دے، یہ ریاض شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان کا امام جعفر صادق کی تفسیر کے مطابق اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ یہ کیا حسین ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا، کیا لاجواب ترجمہ کیا ہے، جو ترجمہ تمام تفسیری اسلوب کے مطابق آ رہا ہے، اور اہل بیت اطہار جس انداز کے ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت اسی انداز کے ساتھ ترجمہ فرما رہے ہیں۔ ان الانسان خلق حلوہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، بے شک انسان بنایا گیا دل کا کچا۔ اب انسان کو انہوں نے کہا کہ جی دل کا کچا، یہ دل کا کچا یہ کہنا، یہ فصاحت اور بلاغت یہاں پہ اس ترجمے میں کوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں جی، اس ترجمے میں کوئی فصاحت اور بلاغت اس طرح سے نظر نہیں آ رہی کہ جو ہونی چاہیے تھی، جس طریقے کے ساتھ ترجمہ کیا جانا چاہیے تھا۔ تو اعلیٰ ترجمہ فرماتے ہیں بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبر اور حریص۔ بے صبر اور حریص یہ ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ہے کہ تو اس طرح کی کثیر تعداد میں سامنے ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں۔ اب یہاں پر کوئی نامہ انا بشر مثلکم کا عجیب ترجمہ کرنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ عجیب کرنا، افریت کا ترجمہ اپنی طرف سے جناب تیز تراز کر دینا، اور عبسہ و تولیٰ کا ترجمہ جو ہے نا یہ کرنا کہ اس نے تیوری چڑھائی، یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم کی جانب اشارہ، یہ کسی مفسر نے نہیں کیا، حالانکہ عبسہ کا فاعل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرجع حضور کی ذات ہے، و تولیٰ کا بھی حضور کی ذات ہے، یہی اسلوب اپنایا ہے حضور غزالی زمان ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، حضور غزالی زمان کا ترجمہ البیان ہے، وہ بھی اللہ کے نام سے شروع۔ ریاض شاہ صاحب اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے کی بجائے وہ تو جو ہے نا رحمتوں کے لفظ کے ساتھ اس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا اسلوب اور ترجمہ ہر لحاظ سے اعلیٰ، عرفہ اور کنز ایمان، ایمان کا خزانہ ہے۔ یہ میں نے مشت نمونہ از کروارے کے تحت کچھ مقامات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ضرورت پڑی تو پھر اور تفصیل کے ساتھ اور بھی آیات بیان کی جائیں گی۔ محاسن کنز ایمان، کنز ایمان واقعی ایمان کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق شمع رسالت جناب سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے بارے میں حسن ظن، اور آپ کے خوبصورت عقائد اور مسائل جو آپ نے قرآن و حدیث سے استنباط کر کے امت کی خدمت کی ہے، انہی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا دیا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا۔